السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بصد خلوص محبت ہم سلام کرتے ہیں، ہر اہل فضل کا ہم احترام کرتے ہیں۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر، صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاة عماد الدین ومن اقامها فقد اقام الدین ومن تركها فقد هدم الدین، او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ زمین پہ تارے نہیں، آسمان میں قبر نہیں، انسان کو صبر نہیں، قرآن میں جھوٹ نہیں، سجدے میں جس کا سر نہیں، جنت میں اس کا گھر نہیں۔ مؤذن کی اذان سن کر اٹھاتے کیا سے سر اپنا، خدا کو یاد کر کے بنا جنت میں گھر اپنا۔ محترم سامعین، برادران اسلام، علماء دین، عزیز طلباء، پردہ نشین، ماں و بہن، آج آپ کے سامنے نماز سے متعلق ایک خاص باتیں رکھنی ہے۔ وہ یہ ہے کہ نماز کی صفت، نماز کی ایک قوت، نماز کے فائدہ، اور اس پر ایک سوال اور اس کا جواب آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ اللہ تبارک تعالی نماز کی صفت اور قوت کے سلسلے میں فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز ہر قسم کی برائی اور منکرات سے روک دیتی ہے۔ اور ایک نوجوان انصاری کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان کا ایک عمل تھا کہ وہ ہر گناہ، ہر عمل بد کرتا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں باجماعت نماز پڑھا کرتا تھا۔ یہ حرکت دیکھ کر صحابیوں میں سے ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ بات پیش کر دی کہ فلاں نوجوان انصار کے ایک نوجوان ہر قسم کے گناہ کرتا ہے اور آپ کے پیچھے نماز بھی پڑھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، ایسے مریضوں کی نماز بہترین دوا ہے۔ یہ نماز اس کو آپ یعنی خود بخود گناہ سے اس کو نماز روک دے گی۔ ہوا بھی ایسا کہ تھوڑے دن بعد وہ نوجوان گناہ سے تائب ہو کر نیک بخت ہو گیا، نیک صالح بن گیا۔ یہ خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچائی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واقعی میں پہلے ہی کہا تھا کہ نماز کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو یہ برائی اور منکرات سے روک دے گی اور نیک صالح بن جائے گا، اور بن بھی گیا۔ تو کہنے کا منشا یہ ہے، اللہ کے فرمان کے مطابق اور نبی کے صحابی کے واقعہ اور نبی کا یہ فرمان کہ نماز مریض جیسے مریضوں کے لیے بہترین دوا ہے، اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ نماز انسان کو برائی اور منکرات سے روک دیتی ہے۔ یہ نماز کی صفت، نماز کی قوت اور نماز کی فائدہ ہے۔ لیکن اس پر سوال یہ ہوتا ہے کہ آج ہم نماز پڑھتے ہیں، عرصہ سے چوری کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، دوسروں کو ظلم بھی کرتے ہیں۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ایک خاص ایک سوال ہے کہ اللہ اور رسول تو کہتے ہیں کہ نماز ہر قسم کی برائی سے روک دے گی، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں کہ آج ہم اکثر نماز پڑھتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، چوری کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ظلم کو دوسرے پر ظلم کرتے ہیں۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ایک سوال، اس سوال کا جواب یہ ہے
کہ حقیقت معنی میں ہماری نماز ابھی نماز نہیں ہو پائی. اگر ہماری نماز صحیح معنی میں نماز ہوتی تو نماز کی صفت اور نماز کی قوت کی وجہ سے یہ نماز ہمیں ہر قسم کی برائی سے روک دیتی، لیکن روک نہیں پا رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ صحیح طور پر ہماری نماز ہوئی نہیں ہے. صحیح اور کامل نماز کب ہوگی؟ جب کہ ہماری نماز کے اندر 3 چیزیں ہوں. نمبر 1، نمازی کے اندر صفت صلاۃ ہونی چاہیے. صفت صلاۃ کا مطلب یہ ہے کہ انسان جس طریقے سے نماز کے اندر نماز کے ایک ایک اصول قانون کے پابند رہتا ہے. جہاں قرات کرنے کا ہے وہاں قرات کرتا ہے، جس طریقے سے رکوع کرنے کا اسی طریقے سے رکوع کرتا ہے، جہاں سجدے جس طرح سے کرنا ہے اسی طریقے سے کرتے ہیں. یعنی نمازی نماز کے اندر نماز کے اصول قانون کے بالکل پابند ہوتے ہیں، اس کے خلاف نہیں کرتے. اسی طریقے سے نمازی اگر مسجد سے باہر کی زندگی یعنی بقیہ زندگی کو اگر قرآن حدیث کی روشنی میں گزارے تب جا کر اس نمازی کی نماز اس کو برائی سے روک سکتی. دوسری بات، نماز ہم عرصے سے پڑھتے آ رہے ہیں، باپ دادا جس طرح پڑھتے ہیں ہم بھی پڑھتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ نماز صحیح طریقے سے پڑھنا ہے. عرصے سے پڑھنے سے نمازی بن نہیں سکتا. ایک شاعر کہتا ہے کہ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی رہا برسوں تک نمازی بن نہ سکا. اس لیے نمازی صحیح ڈھنگ سے نماز پڑھے. دوسری صورت یہ بتایا، دوسری چیز، نمازی نماز کو جان بوجھ کر پڑھے، نماز کی حقیقت کو پہچانے، نماز کے اصول قوانین کو پہچانے کہ نماز کے اندر کتنے فرائض ہے، نماز کے اندر کتنے واجبات ہے، نماز کے اندر کیا کیا سنن ہے، فرائض کے مسائل کیا ہے، واجبات کی کیا مسائل ہے. ان تمام چیزوں کو جان بوجھ کر سیکھ کر مکمل طور پر نماز پڑھے، تب جا کے وہ نمازی کو برائی سے روک سکتی. تیسری چیز، نمازی کے اندر خشوع خضوع ہونا چاہیے، حضور قلب ہونا چاہیے، اخلاص کے ساتھ نماز ادا ہونی چاہیے. آج عموماً ہمارا یہ حال ہے کہ ہم نماز میں کھڑے رہتے ہیں، بازاروں ہمارا ذہن گھومتا رہتا ہے، نماز میں کھڑے ہیں کاروبار کا دھندا رہتا ہے، نماز میں کھڑے ہیں اپنے دکانوں کو حساب کرتے ہیں. عموماً ہمارا یہ حال ہے. اس وجہ سے ہم نماز کے اندر رہتے ہیں لیکن ہمارا دھیان ہماری عقل باہر گھومتی رہتی ہے. اس طور پر نماز پڑھنے سے وہ نماز ہمیں برائی سے نہیں روک سکتی. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم خشوع خضوع کے ساتھ، حضور قلب کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ نماز پڑھیں. یہ 3 چیزیں اگر ہمارے نماز کے اندر آ جائے تو وہ نماز ہمیں برائی سے روکتی ہے. نمبر 1 پر ہمارے اندر صفت صلاۃ ہو، نمبر 2 پر نماز کو ہم جان بوجھ کر اس کے ایک ایک احکام کو جان کر اس کے مطابق نماز ادا کریں. تیسری چیز، خشوع خضوع کے ساتھ اگر ہم نماز ادا کریں گے وہ نماز ہمیں برائی سے روک سکتی ہے. تو بہرحال وہ جو سوال تھا کہ آج ہم نماز پڑھتے ہیں، ہر قسم کی برائی کرتے ہیں، برائی سے ہمیں روک نہیں پاتی ہے. اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ نماز ہماری صحیح نہیں ہوئی. ہماری نماز اپاہج انسان کی طرح ہو گئی کہ ہماری نماز کے نہ آنکھ ہے، نہ کان ہے، نہ ہاتھ ہے، نہ پیر ہے، لیکن برائے نام نماز ہے. جس طریقے سے ایک انسان اگر اس کے ہاتھ پیر نہ ہو، بالکل اپاہج ہو، اس کو بھی انسان کہا جاتا ہے، لیکن وہ انسان کسی کام کا نہیں ہوتا ہے، کسی کو بچا نہیں سکتا ہے، اپنے کو بھی نہیں بچا سکتا ہے. اسی طریقے سے ہماری نماز اگر مکمل طور پر ہم ان 3 چیزوں کو سامنے رکھ کر ان 3 چیزوں کا اگر ہمارے نماز کے اندر نہ آ جائے وہ نماز بھی ہماری برائے نماز ہوگی. وہ نماز ہم کو برائی سے نہیں روک سکتی. اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ان برائیوں سے ہم روکیں، ہماری نماز ہم کو روک دیں، تو ہم صحیح ڈھنگ سے کامل طور پر نماز پڑھیں تو انشاءاللہ وہ نماز ہمیں ہر قسم کی برائی سے روکے گی.
آج جو نہیں روک پا رہے اس لیے کہ ہماری نماز صحیح نہیں ہوئی۔ تو میرے کہنے کا منشا یہ نہیں ہے کہ جب ہماری نماز ہوتی نہیں ہے، ہماری نماز ہم کو برائی سے نہیں روک پا رہی ہے تو ہم نماز نہیں پڑھیں گے، نعوذ باللہ ایسی بات نہیں۔ بلکہ کوئی بھی انسان ماں کے پیٹ سے کوئی چیز سیکھ کے نہیں آتا، دنیا میں آ کر ہر چیز کو سیکھتا ہے۔ اسی طریقے سے ہماری ذمہ داری ہے، ہمارے لیے ضروری ہے، جس طرح ہم دنیا میں جینے کے لیے دوسری چیزوں کو سیکھتے ہیں ضرورت کے تحت، ویسے ہی ہمیں دنیا میں رہ کر آخرت کی زندگی کو کامیاب سے کامیاب بنانا ہے۔ اس لیے نماز کو صحیح ڈھنگ سے سیکھ کر کامل طور پر ہم نماز پڑھیں گے تو یہ نماز ہمیں دنیا میں بھی ہر قسم کی برائی سے روکے گی اور آخرت میں بھی جنت کا دخول جنت کا سبب بنے گا۔ اس لیے شاعر نے کہا ہے کہ مؤذن کی اذان سن کر اٹھا تکیہ سے اکثر اپنا، خدا کو یاد کر کے بنا جنت میں گھر اپنا۔ خدا زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں اور آپ کو صحیح طریقے سے کامل طور پر نماز کو سیکھ کر اخلاص اور خضوع کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری نماز ہمیں ہر قسم کی برائی اور منکرات سے روکے، یہی دعا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح اور کامل طور پر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، خاتمہ بالخیر فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔